معزز ناظرین، اس وقت آپ عثمان سیریز کا 5واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ پہلے 4 پارٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ ان پارٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں 5ویں اور اس سیریز کے آخری پارٹ کی طرف۔ معزز سامعین، مشرقی روم کے اناطولیہ کی طرف سب سے اہم شہر بلا شبہ بورسا اور ازنک تھے۔ ان شہروں کی دیواریں موٹی اور اونچی تھیں، انہیں فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان شہروں کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا، عثمان غازی نے شہروں کے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے بورسا اور اس کے اطراف کو فتح کرنا شروع کیا۔ کائٹ، کیسٹل اور البابات کے قلعے تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیے گئے۔ اس نے بورسا شہر کی ناکہ بندی کی اور اس کے ارد گرد 2 قلعے بنانے کا حکم دیا۔ اس نے ان قلعوں میں سپاہیوں کو بٹھایا اور حکم دیا کہ کوئی بھی شہر بورسا سے باہر نہیں جائے گا اور کوئی بھی شہر میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمانی سرزمین پر آنے والے مجاہدوں کی شرکت سے وہاں درجنوں کمانڈر اور مجاہدین عثمان غازی کے حکم کے منتظر تھے۔ ان مجاہدوں کو روکنا بہت مشکل تھا جو مہم غزہ اور جہاد کی محبت میں جل رہے تھے۔ انہیں صرف عثمان غازی سے یہ توقع تھی کہ وہ زمینوں کو فتح کرنے کی نشاندہی کریں گے۔ چونکہ بورسا کے گرد و نواح کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا، اس لیے ازنک اور ازمیت کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے انہیں فتح کرنے کی ضرورت تھی۔ تاہم کسی ایسے شخص سے تعاون حاصل کرنا ضروری تھا جو ان خطوں کو اچھی طرح جانتا ہو۔ عثمان غازی نے ہارمن کایا کے اپنے دوست تیکفور کو خبر بھیجی اور اس سے کہا کہ وہ ساکریا کے ارد گرد کے علاقوں میں اپنی فوج کے ساتھ میری مدد کرے۔ اس کے بعد ہارمن کایا کا تیکفور میخائیل کوسس اپنے آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوا اور عثمان غازی کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور عثمان غازی کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں اور جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب عثمان غازی کو معلوم ہوا کہ اس کا دوست مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ خوشی کے آنسو بہانے لگا۔ اس نے اسے کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان ہونے میں مدد کی۔ اس طرح ہارمان کایا کا گورنر میخائیل کوسس نے اپنا نام بدل کر عبداللہ میخائیل رکھ دیا اور مسلمان ہو گیا۔ معزز سامعین، فتح کے لیے ضروری تیاریاں کرنے کے بعد عثمان غازی نے میخائیل اور سالتوق الب کو حکم دیا کہ وہ اورحان غازی کے ساتھ کاراچا حصار میں کھڑے ہوں اور اس کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ عثمان غازی نے پھر اپنی جنگی تیاریاں مکمل کی اور فتح کے لیے روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ لوبلیچک حصار کے سامنے آیا۔ اس قلعے کے تیکفور نے عثمان غازی کے سامنے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈالنے کو قبول کر لیا۔ عثمان غازی نے اسے انعام دیا اور اسے اپنے قلعے میں حاکم کے طور پر چھوڑ دیا۔ لیفکے اور چادر لیگ کے تیکفور نے بھی اپنے شہروں کو اپنی مرضی سے سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل غازی کی تربیت میں سے ایک سامسا چاوش نے عثمان غازی سے کہا کہ میرے خان اس صوبے کو اپنے خادم کے سپرد کر دیں تاکہ میں ان لوگوں کو سبق سکھا سکوں جو باغی اور دشمن کے ساتھ جا ملیں۔ اس پر عثمان غازی نے کہا ان کو ان کے وطن سے نکال کر دوسری جگہ لے جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اطاعت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اس کے بعد کسی کو اپنی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تمنا نہیں رہے گی، اور جب تک تیز تلواریں خون نہ بہائے دشمن ممالک کو فتح کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا سامسا چاوش کی درخواست سے انکار کر دیا گیا۔ تاہم سامسا چاوش نے ینی شہر کے قریب ایک دیہات بسایا۔ اس دیہات کو آج بھی چاوش دیہات کہا جاتا ہے۔ پھر عثمان غازی اپنے لشکر کے ساتھ شہر ینیس کے سامنے پہنچے۔ اس جگہ کے تیکفور نے بغیر کسی مزاحمت کے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور جس طرح اسے عثمان غازی سے داد ملی وہ بھی ان سپاہیوں میں شامل ہو گیا جن کی فتوحات کے سائے منڈلا رہے تھے، اور وہ یہاں سے اخیسر گئے۔ اخیسر کے تیکفور نے اپنی فوج کے ساتھ عثمان غازی کا مقابلہ کیا۔ اخیسر شہر کے سامنے لڑائی ہوئی، تاہم رومی تھوڑی ہی دیر میں منتشر ہو گئے اور قلعہ کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ ایک مختصر محاصرے کے بعد شہر کو فتح کر لیا گیا۔ پھر وہ گیوے پہنچے۔ جب اس جگہ نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو شہر کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ وہ یہاں سے تیکفور باہر آیا اور اسے اپنے ملک میں شامل کیا۔ تاہم اس مہم کے نتیجے میں اس نے مفتوحہ شہروں کے لوگوں کو اپنا بھروسے کا چہرہ دکھایا جو کہ نیکی، حق اور انصاف سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ان زمینوں کی آمدنی سپاہیوں میں تقسیم کر کے واپس کاراچا حصار کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت چودار تاتار، جسے چودار لو کہا جاتا تھا،
اور برے کاموں میں مصروف تھے۔ صوبہ جرمیان سے عثمانی سرزمین میں داخل ہوئے اور بازاروں کو لوٹ لیا۔ یہ سن کر اورحان بجلی کی طرح چند سو سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگا۔ کویون حصار قلعے کے سامنے ڈاکوؤں کو پکڑا اور ڈاکوؤں کا سر قلم کر دیا، اور جو لوگ تلوار سے بچ گئے وہ اپنی لوٹی ہوئی چیزیں چھوڑ چھاڑ کر فرار ہو گئے۔ اورحان جس نے ڈاکوؤں کو اس طرح کچل ڈالا تھا، قیدیوں کو اپنے سامنے لا کر کراچا حصار شہر لے آیا۔ محل کے لوگوں نے تالیوں سے اورحان غازی کا استقبال کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ جب عثمان غازی شان و شوکت کے ساتھ واپس کراچا حصار پہنچے تو اپنے بہادر بیٹے کی کامیابی کا سن کر حیران رہ گئے کہ اس نے دشمن کو پکڑ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اورحان اس کی سوچ سے زیادہ بالغ ہے اور اس نے میدان جنگ میں غیر معمولی موجودگی کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس نے اسے اپنے سپاہیوں کا سربراہ مقرر کیا تاکہ فتوحات سے مشہور ہو سکے۔ اس نے عبد الرحمن غازی، آکچا کوجا، کونور الپ اور میحائل جیسے کمانڈروں کو حکم دیا اور اس سے کہا کہ وہ کراسیس کو فتح کریں، جس کی ساکریا کے پانی کے ساحل پر دیواریں مضبوط ہیں اور ان پر قبضہ کرنا مشکل ہے، تاکہ ان کی جنگی انتظامی صلاحیتوں کو جانچا جا سکے۔ اپنے ارد گرد خوف پھیلاتے ہوئے اورحان جب وہ کراسی کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی کمان میں موجود فوجیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا دستہ قلعے کے پیچھے جا کر چھپ گیا، دوسرا دستہ اس علاقے میں مناسب زمین پر گھات لگائے بیٹھا تھا، دوسری طرف اورحان قلعے کے اس پار آیا اور اپنی فوج کے ساتھ ٹھہر گیا۔ چند دنوں کے انتظار کے بعد قلعے کے تیکفور نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور حملہ کر دیا۔ ایک مختصر جھڑپ کے بعد اورحان نے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دشمن نے یہ سوچ کر پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ وہ فتح یاب ہیں۔ شہر کے تمام سپاہی باہر نکلے اور مال غنیمت میں سے حصہ ملنے کی امید میں پیچھا کرنے لگے۔ اسی دوران قلعے کے پیچھے فوجیں شہر کو خالی دیکھ کر تیزی سے دیواروں کے قریب پہنچی اور بے دفاع دیواروں پر چڑھ کر آسانی سے شہر میں داخل ہو گئیں۔ اورحان جو بھاگ رہا تھا گھات لگائے بیٹھے فوج کے قریب پہنچا تو اس نے اشارہ دیا۔ عثمانی سپاہی جو گھات لگا کر باہر نکلے تھے انہوں نے رومیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جو تیزی سے پیچھا کر رہے تھے۔ اورحان بھی سپاہیوں کے ساتھ مڑا اور ان پر حملہ کر دیا۔ ڈرتے ڈرتے رومی سپاہی اپنے تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ شہر کی طرف پیچھے ہٹنے لگے۔ تاہم جب وہ واپس آئے تو انہیں ایک بڑی حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ دروازے نہیں کھل رہے تھے، قلعے سے تیر ان پر گر رہے تھے، کیونکہ عثمانی سپاہی اس قلعے پر پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے۔ اورحان جو تیزی سے آیا رومیوں کو دیواروں میں نچوڑ کر رکھ دیا۔ اس طرح اورحان نے بڑی ہوشیاری سے کراسیس کے قلعے کو فتح کر کے اپنی بہادری پوری دنیا پر ثابت کر دی۔ کراسیس کا قلعہ کونور الپ کو دیا گیا تھا۔ پھر جب اورحان اکیاز کی طرف بڑھ رہا تھا، آکچا کوجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ شمال کی طرف بڑھ گیا۔ اکیاز کا محاصرہ ایک طویل عرصہ تک جاری رہا اور آخر کار اورحان نے اس مقام کی فتح کو کونور الپ کے لیے چھوڑ دیا اور کراٹیکن قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ کراٹیکن کے تیکفور کو امن کی پیشکش کی گئی، لیکن پر اعتماد تیکفور نے لڑنے کا انتخاب کیا۔ اس پر اورحان نے کارروائی کرتے ہوئے قلعہ کو دین کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے حویلی اور پہلے حملے میں دین کے مددگاروں کے لیے ٹھکانہ بنا دیا۔ عثمان غازی کا مضبوط مزاج اور مضبوط ڈھانچہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دردوں اور ٹھوکروں کی وجہ سے بگڑ گیا اور ایک مشکل بیماری پیدا ہو گئی۔ جب یہ شاندار سردار مزید مہمات کو برداشت نہ کر سکا تو طاقتور اورحان دشمن کی نظروں میں اور بھی خوفناک نظر آنے لگا، اور اس کے والد کی اصل خواہش یہ تھی کہ پے در پے قلعوں کی فتح سے شہرت حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے لیے خوش قسمتی نے سپاہی بھیجا تھا جس نے فتح کو ریاست اور خوشحالی کے ساتھ برسا کو فتح کرنے کا ہدف بنا لیا تھا۔ آخر کار 6 اپریل 1326 کو میحائل کی حمایت سے برسا شہر کو بغیر خون ریزی کے فتح کر لیا گیا۔ اگرچہ اس دور کا حکمران اورحان اس فتح کی خوشی سے مغلوب تھا، لیکن اس کے اجداد کی بڑھتی ہوئی بیماری نے اس پر غم کے بادل بھی برسائے۔ جب وہ اپنے والد کے پاس دین کی خاطر لڑنے والوں کے سلطان کی عیادت کے لیے آیا تو جب اس نے اپنے والد کا خوبصورت چہرہ دیکھا جس نے دن دیکھا اور اس کے خوبصورت چہرے کی پرواہ کی جو میٹھی مسکراہٹوں سے جگمگاتا تھا، تو اسے احساس ہوا کہ اس کی بیماری کے لیے کوئی دوا فائدہ نہیں دے گی۔ عثمان غازی نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اورحان کو مندرجہ ذیل نصیحتیں کی: بیٹا، ہر کام سے پہلے اپنے مذہبی امور پر توجہ دیں، کیونکہ فرض کی طرف توجہ دین اور ریاست کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے۔ سرکاری خزانے کی حفاظت کریں، ریاست کی دولت کو بڑھانے کی کوشش کریں، ان ریاستی اہلکاروں کی حفاظت کریں جو ایمانداری سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، مدد کے لیے
آگے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ان کی تعریف کریں جو مستحق ہیں، ان کے رشتہ داروں کو مصیبت سے بچائیں، اپنے فوجی جوانوں کی اچھی طرح حفاظت کریں۔ علماء، فضلاء، عوام، ریاستی ادارے کی طاقت ہیں، ان کی تعریف کریں اور ان کا علاج کریں۔ آپ کی حکومت میں علماء کرام، نیک لوگوں، تعلیم کے ماہرین کی تعداد بڑھے، سیاست اور مذہبی امور کو منظم کیا جائے۔ مجھ سے سبق لیں کہ میں ان سرزمینوں پر کمزور شخص تھا اور خدا تعالیٰ کی مدد کو پہنچا ہوں، حالانکہ میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے قانون کی پاسداری کریں اور آپ کے بعد آنے والوں کو ایسی نصیحتیں کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ عدل و انصاف سے کام لیں، ظلم و ستم کو دور کرتے رہیں، ہر کوشش میں اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں، اپنے لوگوں کو دشمن کے حملے اور ظلم و ستم سے بچائیں، لوگوں کی تعریف کریں، سب کی رضا۔ تو معزز ناظرین، عثمان غازی نے اورحان غازی کو یہ مندرجہ ذیل چند نصیحتیں کی، اور اس کے بعد 1324 میں سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان اور امت مسلمہ کا عظیم لیڈر اس دارِ فانی سے کوچ کر گیا اور اپنے پیچھے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سلطنت چھوڑ گیا جو کہ انصاف اور عدل پر مبنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین، یہاں پر عثمان غازی کی سیریز مکمل ہو چکی ہے۔ معزز سامعین، اس سیریز کے بقیہ پارٹس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، وہاں سے آپ آسانی سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔